عامر صاحب سب سے پہلے تو لمبے موڈ میں نظر آ رہے ہیں، 10 مہینوں تک انہوں نے کہا کہ میں انگیج کر سکتا ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ چند مہینوں بعد تو ویسے ہی الیکشن کے حوالے سے کمپین شروع ہو جائے گی، تو یہ لانگ مارچ کسی الیکشن مہم میں تبدیل ہو جائے گا؟ نہیں، چند مہینوں میں الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو جائے پھر تو خان صاحب کی ساری ڈیمانڈ سمجھے پوری ہو گئی. تو وہ تو بات کر رہے ہیں کہ جی نومبر تک اگلے تک الیکشن جا سکتے ہیں. تو میرا خیال وہ اس میں اپنا صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جب تک یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی تو وہ بیٹھے رہیں گے. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سم تھنگز از ایٹ ورک. تو ابھی فی الحال بڑی میں سمجھتا ہوں تشویشناک اور خطرناک صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک طرف یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے، امن شانتی رہے گی، بٹ ساتھ میں پھر یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کیونکہ پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایرانی انقلاب بھی پھر آ سکتا ہے. دائیں بائیں اگر ان کے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ ٹرکش انقلاب کی بھی بات کرتے ہیں. ٹرکش انقلاب اگر کسی کو یاد ہو، جس کے اندر کہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کا کوئی 100 سالہ پرانا آپ سمجھ لیں جو مونوپولی تھی وہ توڑی گئی. تو یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. اور ساتھ میں دوسری طرف دیکھا جائے تو حکومت جو ہے وہ ایک ڈینائل میں نظر آتی ہے. وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی 4-5 ہزار لوگ ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی 2000 4000 5000 ہیں، جبکہ ایک پورا ملک جو ہے وہ ایک الرٹ پہ ہے. کاروبار بند ہیں، اسلام آباد آدھے سے زیادہ ریڈ زون میں آ چکا ہے، جی ٹی روڈ تقریباً بند ہے. تو دوسری طرف وہ بالکل حکومت پہ ایک ٹھنڈ سی نظر آتی ہے جس سے کہ بڑے شکوک پیدا ہو جاتے ہیں. کیوں؟ آفٹر آل وائی؟ تو ایک جو شک ہے، لوگ یہ شک کر رہے ہیں کہ وہ بڑے خوش ہیں کہ یہ حکومت سے زیادہ ان کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑی غلطی کر لی کہ جب وہ خود سامنے آ کے پریس کانفرنسز میں آ کے ایسے چیف سامنے آ گئے تو وہ ایک قسم کا نہیں لگتا کہ یہ اب نون لیگ کے خلاف رہ گیا ہے، یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہ گیا ہے. اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی والے بھی مزے لے رہے ہیں اور نون لیگ والے بھی مزے لے لیں. آپ دیکھیں نا کہ شہباز شریف صاحب پوری 1 درجن اپنے کیبنٹ کے افراد کے ساتھ وہ چین میں چلے گئے ہیں، مریم بی بی لندن میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ کوئی اتنے زیادہ پریشان ہے نہیں ہے کہ جتنا ان کو نظر آنا چاہیے. اور ایک قسم کی انہوں نے سارا کچھ جو ہے نا وہ رینجرز پہ، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جن کا کام ہے وہی سنبھالیں گے، ہمیں کیا ہے، پنڈی میں ہی آ کے رکنا ہے نا. تو پنڈی جن کا شہر ہے وہ پنڈی والے جانے اور وہ جانے. تو یہ فرسٹ فرنٹ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس نہیں ہے، وہ ہیں. تو ایک قسم کی یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اور اس کا ایک پہلو بھی ہے کہ کافی سارے لوگ جو کہ بہت زیادہ عمران خان کی مخالفت کر رہے تھے، وہ انٹیلیجنسیا میں بھی کہہ لیں، وہ سول سوسائٹی میں کہہ لیں، جرنلزم میں کہہ لیں، وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ ان کو وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے. تو جب سے عمران خان کا یہ بدلا ہے تو اس حد تک تو آج تک کوئی پاکستان کا لیڈر نہیں گیا تھا. ایون کہ مجھے نہیں یاد پڑتا ہماری کم از کم نسل کے اندر ایسے ہی ڈر کے لوگ بات کرتے تھے. وہ جس طریقے سے کھلے عام یہ باتیں کرتے ہیں اور جرنیلوں کو جس طریقے سے نام لیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک اس کے بعد کافی ایسے لوگ جو کہ اچھے ویوز نہیں رکھتے اسٹیبلشمنٹ کا سول میٹرز میں مداخلت کو، تو وہ بھی عمران خان کے فیور میں نظر آتے ہیں، بیان نظر آتے ہیں. اخبارات میں یہ چھپ رہا ہے. آج کی 1-2 جگہ میں دیکھ رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے عمران خان یہ سول ملٹری ایکویشن بدلنے جا رہے ہیں، اور یہ شاید اس دفعہ ہمیشہ سے بقول کچھ لوگوں کے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ معاملات طے ہو ہی جائیں سول ملٹری، کہ یہ جو سپرمیسی آف سول اداروں کی ہے اور یہ جو اوور ریچ ہوئی بھی تھی اس کو روکنے کے لیے وہ عمران خان بالکل ہو گئے ہیں. اور وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ وہ جب تک یہ نہیں کریں گے تو وہ بیٹھے رہیں گے. تو اس لیے یہ ایک طرف سے دیکھیں تو جس طرح کی عمران خان کی گفتگو ہے اس سے تو لگتا ہے کہ حالات بڑے پیچیدہ ہیں، اور پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا گیم ہے، اور ڈیفینیٹلی گیم پلان ہے.
تو ابھی وہ ظاہر ہے کھل کے بات نہیں کر رہے، پر ان کا پنڈی میں آ کے بیٹھ ہی جانا اور یہ اب کہہ دینا کہ 10 مہینے پہلے انہوں نے 122 دن تک تو یہاں اسلام آباد میں تھے، اسلام آباد میں 22 دن کے اندر جو تھے بیٹھے رہے، اس سے اسلام آباد کی زندگی کو یا پنڈی کی زندگی کو، آمد و رفت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم خود اسمبلی میں جاتے تھے، دوسرے دروازے سے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ بھی کھلا تھا، پارلیمنٹ بھی کھلی تھی، سول سیکریٹریٹ بھی کھلا تھا، وہ ایک چوک ڈی چوک بند تھا بس، مگر اس سے کوئی اسلام آباد کی آمد و رفت میں اور سرکاری کاموں میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مگر اگر اسلام آباد سیل ہو جاتا ہے اور اندر سے رانا ثناء اللہ صاحب کنٹینر لگا دیتے ہیں اور باہر سے پی ٹی آئی والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ایک سیریس کرائسس ہوگا، اور اس کا اگر غیر مہینہ مدت تک ہے، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں 10 مہینے تک ہے، تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، یہ اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ رانا ثناء اللہ آئی تھنک از پارٹ آف دا پرابلم، کہ 122 دن کا دھرنا نون لیگ اس لیے برداشت کر سکی تھی کہ اس میں بڑی انہوں نے نرمی سے پیش آئے اور بڑی برداشت دکھائی، اور اس دوران میں انہوں نے کوئی بھی سختی نہیں کی، گولیاں نہیں چلیں، اس وجہ سے وہ اپنے زور میں خود ہی ٹوٹ گیا، وہ دھرنا کامیاب نہیں ہو سکا۔ مگر آج جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ جی میں عمران خان کو، ہم نے کیبنٹ مجھے اجازت دے دی تو میں مچھ جیل میں ان کو ڈال دیتا، پتہ نہیں کون سے چوہوں والی جیل میں ڈال دیتا، اس طرح کی کچھ باتیں میں سن رہا تھا۔ پھر یہ ہے کہ وہ گولیاں مانگ رہے ہیں اور وہ اسلحے مانگ رہے ہیں، افواج پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ اس سے معاملات پیچیدہ ہوں گے، اور یہ کیونکہ پنڈی میں ہے، جی ایچ کیو میں کے قریب ہے، وہاں سے ریلی نے گزرنا ہے، وہاں فوجی یونٹیں ہیں اور نعرے بہت زیادہ جو ہیں، لوگ جو مشتعل بھی ہیں، اور کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے یا ان کے عمران خان کے اس بات کا ہمیشہ امکان رہتا ہے کہ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، موب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے کم از کم ہم نے بڑے مجھے 37 سال ہو گئے ہیں جرنلزم میں، مجھے بچپن میں 1970 کا بھی یاد ہے کہ وہ زیادہ عرصہ کرائسس نہیں رہا تھا، وہ چند دنوں میں ہی وہ جلوس نکلے تھے اور معاملہ دائیں بائیں ہو گیا تھا، اس کا نتیجہ خیر اچھا نہیں نکلا تھا، مارشل لا لگ گیا تھا، مگر وہ لٹکا نہیں گیا تھا۔ لٹکنے کے ساتھ ملکوں کے زیادہ نقصان ہوتے ہیں، ماشاء اللہ کے تو آف کورس بہت زیادہ ہوتے ہی ہیں، اور شاید وہ زمانے نہیں رہے کہ اگر لگا بھی تو اس وقت جو لوگوں کی حالات ہیں، تو وہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یہ وہ بھی شاید لاسٹ اسٹرا ہی ہوگی۔ اور دوسرا اکانومی کی جو صورتحال ہے اس کے جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں، تو اس سے یہ بالکل بھی یہ لانگ ٹرم تک یہ پولیٹیکل کرائسس جو ہے، یہ اکنامک انسٹیبلٹی آلریڈی ہے، مزید بڑھتی نظر آئے گی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ خود ہی اسی پوائنٹ پہ چلے گئے، ماشاء اللہ کے حوالے سے جو بات کی، خان صاحب نے گزشتہ روز بھی یہ بات کی تھی، اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ایٹ لیسٹ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں تو فرق نہیں پڑتا، یا ان کی پارٹی کو، پورے پاکستان کو ایسی صورتحال کا کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے، عوام کو، پاکستان کو، ریاست کو کتنا فرق پڑتا ہے اگر ایسی صورتحال بن جائے تو؟ میرا خیال ہے ان کا بیان جو ہے نا پورا، اس کا تناظر یہ تھا، انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس طرح تو مارشل لا میں بھی نہیں ہوا، مارشل لا میں یہ جو اس وقت جس طرح ہمارے کمیونٹی میں دیکھ لیں، ہم ارشد کے شہادت کے متعلق تفصیلاً بات کریں گے، مگر جس طریقے سے صحافی قتل ہو رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، مبینہ طور پہ ننگا کیا جا رہا ہے، لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اور مقدمات کیے جا رہے ہیں اور بغیر وجہ کے اٹھایا لیا جا رہا ہے، تو یہ ایک بہت زیادہ ایک نیکسٹ لیول پہ جا چکے ہوئے ہیں، صحافت کے بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی۔ آف کورس پی ٹی آئی کے اپنے دور میں بھی کوئی یہ درخشاں ان کا بھی دور نہیں تھا، اس میں بھی بڑے کافی لوگوں پہ غلط مقدمات ہوئے اور لوگوں کو گرفتاریاں ہوئیں، مگر یہ بالکل نیکسٹ لیول ہے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ مارشل لا میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ آلریڈی ہو رہا ہے، تو وہ قسم کا یہ ڈیٹرنس ہے، اس حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے ایک بالکل اپنے ابتدائی میں ذکر کیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کا، میرا خیال ہے کہ عمران خان کو عدالتوں کے متعلق بہت محتاط رہ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی 2 دفعہ توہین عدالت کے اندر جو ہے نا معافی ہو چکی ہوئی ہے، اور تیسری دفعہ وہ شاید افورڈ نہ کریں کہ وہ اس طرح کا جو ایک پبلک بیانات کے اندر آپ چور ڈاکو
سب کو کہہ لیتے ہیں، پولیٹیشنز کو کہہ لیتے ہیں، عدالتوں کے متعلق جو ہے نا بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ دوبارہ ابھی بھی انہوں نے ریلیکسڈ، ذرا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا بڑا دل دکھایا ہے، انہوں نے کہا یہ جواب دیں اور اپنی ایکسپلینیشن دیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلی دفعہ، تو اس دفعہ انہوں نے عدالت کو نہ صرف ان سے ایکسپلینیشن مانگی ہے، اور کہ پچھلی دفعہ کیونکہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آگے اسلام آباد میں نہیں آئیں گے، اور یہاں بلو ایریا میں دیکھا کہ لوگ آ بھی گئے اور انہوں نے آگ واگ بھی جلائی، تو بہت محتاط ہے۔